محدثین کا فیصلہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سلسلے میں جملہ احادیث موضوع مکذوب ہے. والاحادیث التی رویت فی نور نبینا کلها مکذوبہ و موضوعہ. الآثار المرفوعہ لاخبار الموضوعہ للشیخ مولانا عبد الحی اللکھنوی صفحہ 147. بخاری امام بخاری نے کتاب التاریخ الکبیر پہلی جلد صفحہ 32 پر یہ قول نقل کیا ہے. ابو موسیٰ اشعری کا امانان کانا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے زمانے میں دو چیزیں امن کی تھی، ایک پیغمبر اور دوسرا استغفار. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. سورۃ انفال آیت نمبر 33. انفال 33. تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رفع احدہما، ایک امانت اٹھا لیا گیا یعنی پیغمبر، وبقی الآخر اور دوسرا رہ گیا. مطلب یہ کہ نور سے کبھی بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد لینا درست نہیں ہو سکتا. نور کس کو کہتے ہیں؟ جس کا توالد تناسل تناکح نہ ہو. ملائک نور ہے، نہ ان کے ماں باپ ہیں نہ ان کی اولاد ہے، نہ وہ فوت ہوتے ہیں نہ وہ پیدا ہوتے ہیں، نہ ان کو بھوک لگتی ہے نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ وہ بیمار ہوتے ہیں نہ وہ زخمی ہوتے ہیں. پیغمبر کا نسب معلوم، قبیلہ معلوم، والدین معلوم، جدین معلوم، ابوین معلوم، آپ کی اولاد معلوم. اس لیے کسی معنی میں بھی نور کی تفسیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ٹھیک نہیں. اس کے مقابلے میں بشریت اتنی قطعی و یقینی ہے کہ کوئی احتمال ہی نہیں. تو گویا یہ آیت اور اس میں نور سے مراد پیغمبر لینا یہ متشابہ ہے، اور پیغمبر کا بشر ہونا محکم ہے. تو محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑنا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یہ زائغین اور مبتدئین کا کام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر جو کی ہے وہ یہ ہے کہ هو نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بمقام اور مرتبے کے ہیں. جیسے آپ کہیں ہمارے استاذ کا درس نور ہے، ہمارا استاذ بالکل نور ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی کہ انسان نہیں ہے. اس قسم کے نور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور یہ اختلافی چیز بھی نہیں ہے. ہم وہ نور رد کرتے ہیں جو منافی بشر ہے. ہم اس نور کو عقید کفر سمجھتے ہیں جس کے ذریعے آیات و احادیث کا انکار ہو رہا ہے. چونکہ آلوسی نے خود ولی الدین عراقی سے بشریت کے منکر کو کافر نقل کیا، واجب القتل نقل کیا، اس لیے آلوسی سے ان کا کام نہیں بن سکتا ہے.